آگے پھر 8ویں رکوع میں ایک اور بڑی اہم چیز بیان فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس کتاب ہے لیکن پھر بھی وہ یقین رکھتے ہیں جبت پر۔ جبت کہتے ہیں بے حقیقت چیز کو، ایسی چیز جو وہمی ہو، خیالی ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، بے حقیقت چیز، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والطاغوت، اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک قسم کا جھنجھوڑا جا رہا ہے ہمیں کہ تمہارے پاس کتاب ہے اللہ کی، ایک مضبوط، قیمن، مضبوط، ٹھوس، واضح دلائل والی، اتنی واضح کتاب کی موجودگی میں ایک ایمان والے کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ وہمی، خیالی، بے بنیاد چیزوں پر یقین رکھے۔ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بہت ساری یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اس قسم کی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن ہم ان پر یقین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیض آباد میں آگے پیچھے اس کی سب پلوں کے پاس وہ بیٹھے ہوتے ہیں، نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نیچے طوطا لے کر، تو جی لوگ جاتے ہیں، جی میری قسمت کا حال بتاؤ، تو وہ طوطا جاتا ہے، وہ ایک کاغذ اٹھاتا ہے، اس میں بتاتا ہے جی تمہاری شادی ہوگی نہیں ہوگی، یہ ہوگا، اس میں کچھ باتیں لکھی ہو جو بھی، تو وہ آدمی اس پر یقین کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس کے پاس یہ کتاب ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی موجودگی میں وہ بے حقیقت چیزوں پر یقین کرتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی ٹھوس نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جادو، کہانت، فال نکالنا، فال گیری، یہ طوطے والا جو فال ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، وہ ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جس چیز کی ممانعت قرآن بیان کرتا ہے، ہمارے ہاں کمپنیاں جو ہے، اس میں تو نہیں ہے، بعض قرآن مجید اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے آخر میں وہ فال لکھا ہوتا ہے کہ آپ انگلی بند کر کے یہاں پر رکھیں تو پھر اس کو دیکھیں جیم پر انگلی آئی ہے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ چیز قرآن اس کی ممانعت کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں قرآن کے آخری صفحات پر یہ کمپنیاں اس کو چھاپتی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس چیز کو۔ یعنی قرآن کے خلاف والی چیز کو قرآن میں ہی چھاپا جاتا ہے اس کے آخری صفحات پر۔ قرآن اس چیز کی اس ممانعت بیان کرتا ہے کہ یہ جبت ہے، بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی چیزوں پر یقین کرنا اور اس پر ایمان رکھنا ناجائز ہے۔ تو یہ ٹونے ٹوٹکے، شگون کسے کہتے ہیں؟ جی آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ پھڑک رہی ہے تو اس طرح اچھا ہو جائے گا، یا یہ پھڑک رہی ہے تو برا ہو جائے گا، کوا ادھر آ کے بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، ہاں جی مغرب کے بعد ناخن کاٹے تو اس طرح ہو جائے گا، جھاڑو دے دیا تو یہ ساری کچھ بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان چیزوں کی، بالکل فضول من گڑت چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہم یقین کرتے ہیں اور اپنا دین ایمان خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ آگے 9ویں رکوع میں ایک اور چیز یہ بیان کی ہے، طاغوت کی بات ہو رہی ہے نا، طاغوت کے کل بھی بات کی تھی۔ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جو اپنی اطاعت کروا رہا ہو وہ طاغوت ہوتا ہے۔ آگے 9ویں رکوع میں جو آیت ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ یہ ایک واقعے پر نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا اور اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا منافق اور یہودی کا۔ تو یہودی جو تھا وہ حق پر تھا، یعنی وہ ٹھیک تھا۔ یہ منافق جو تھا، یہ منافق سے مراد یہ ہے کہ بظاہر تو مسلمان ہی کہلاتا تھا، منافق تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ اس وقت کے معاشرے کے لحاظ سے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا نا۔ تو ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا اور مسلمان زیادتی کر رہا تھا یہودی کے ساتھ، یہودی جو ہے وہ سچا تھا۔ جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو کس چیز سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اب عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ جو دونوں نے کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ دونوں آئے حضور علیہ السلام کے پاس، تو حضور علیہ السلام نے دونوں اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، دونوں کا سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ادھر سے دونوں آئے تو یہودی نے اس کو کہنے لگا، اس مسلمان کو، نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اس فیصلے کو میں نہیں مانتا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی یہ۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا منافق جو تھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر بڑے سخت آدمی ہیں، جب میں اس یہودی کو لے کے جاؤں گا تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہودی وہ کہیں گے یہودی ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیں گے۔ تو وہ منافق جو تھا وہ اس یہودی کو لے کر چلا گیا کہ چلو عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا دیکھو تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس کو مان لو، لیکن چلو تم کہتے ہو تو چلو عمر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو وہ جو مسلمان تھا، منافق جو تھا، اس نے پہلے اپنی بات سنائی، اپنا موقف سنایا کہ میرا یہ مسئلہ یہ ہے، یہ اس نے یہ کیا، پوری اپنی جو بھی اس کا
کہانی تھی سنائی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے کہا، ہاں تم کیا کہتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یہودی نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ابھی ہم حضور کے پاس سے اٹھ کے آئے ہیں، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، بس میری کہانی سننے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اچھا یہ بات ہے، انہوں نے کہا چل بیٹھو ادھر۔ اندر گئے، اندر سے تلوار لائی اور اس منافق جو تھا اس کے سر جو ہے قلم کر دیا۔ کہا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کی یہی سزا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اس بات پر کافی ظاہرہ شور شرابہ ہو گیا۔ وہ جو اس کے قبیلے والے تھے، وہ منافق جو تھا، انہوں نے کہا دیکھو جی ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور چھوٹی سی بات پر قتل کر دیا، اور یہ بڑا شور شرابہ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے بھی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی نازل کی ہوئی حکم کو جو ہے رد کرتا ہے اور اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے کے جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے صحیح نہیں ہے وہ۔ بہرحال آگے پھر اسی چیز کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول کیوں آتے ہیں۔ رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اس لیے نہیں آتے کہ محض آدمی ان پر دعویٰ کرے کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ رسول اطاعت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو مطاع بنا کر بھیجا، یعنی ان کی اطاعت کی جائے اس لیے بھیجا ہے۔ تو رسول اطاعت کے لیے آتا ہے، تو تم اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر تمہارے ایمان کا اور تمہارے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل مقصد رسول کا اطاعت کرنا ہوتا ہے۔